السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے انڈیا سے، متھرا انڈیا۔ میں نے یہ شعر دیکھا ہوا ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ سلک ورک لکھا ہوا ہے۔ میں اگر نام غلط پڑھ رہا ہوں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آئندہ میں ان کو کہوں گا کہ انگلش میں بھی لکھ دیا کریں، سلک ورک، آئی ڈونٹ نو۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستانی سیاستدانوں کے لیے دھاندلی کو آسان کر دے گی؟ نہیں، یہ ورک صاحب، یہ آسان یا مشکل کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ ایک مشین ہے، اس کا رول بھی ایک مشین سے زیادہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک اور طرح کا معاملہ ہے۔ جب تک دیکھیں، میرا ایک شعر ہے، سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے، پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ جس معاشرے میں دھن دھونس دھاندلی ہو، وہاں پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے۔ اور ایک میرا بڑا پرانا تھیسس ہے، وہ یہ کہ کسی بھی شخص کی رائے، اس کا اوپینین، یعنی اس کا ووٹ اس کی رائے ہے، اس کا اوپینین ہے، وہ اس کی زندگی کی قیمتی ترین متاع ہوتی ہے۔ لیکن جس شخص کے قدموں کے نیچے زمین اس کی اپنی نہیں، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کی رائے بھی اپنی نہیں ہو سکتی۔ وہ مجبوریوں کا مارا ہوا شخص، تھانے کچہری سے بچنے کے لیے جس کو آسرا چاہیے، جس کو بچے کے ایڈمیشن کے لیے آسرا چاہیے، جس کو بچے کے جاب کے لیے سہارا چاہیے، جس کو قدم قدم پہ چودھریوں کی، فن خانوں کی، امپورٹنٹ لوگوں کی یا طاقتور لوگوں کی پناہ درکار ہو، وہ اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ میرے چند ایک ایکسپریشنز ہیں، میں کہتا ہوں یہ قیمے والے نان ناچتے ہیں، یہ لوگ نہیں جلسوں پہ ناچ رہے ہوتے۔ تو یہ ایک جو دھاندلی فری الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، صاف شفاف الیکشن ہے، اس کے لیے انسانوں کا لبریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ صرف فائنینشیل نہیں، انٹلیکچولی بھی آپ کو بہت آزاد ہونا چاہیے۔ مثلا میں نے چند روز پہلے یہ لکھا ہے کہ اگر میں جاہل ہوں تو میں اپنی ذات برادری کے گھٹیا شخص کو بھی اس لیے ووٹ دے دوں گا کہ یہ اس کا تعلق میری برادری سے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھنا اور سوچنا یہ چاہیے کہ یہ کیا میرے شہر کے لیے، میرے حلقے کے لیے، میرے ملک کے لیے، باقی انسانوں کے لیے یہ آدمی پروڈکٹیو ہوگا، یہ کریٹیو ہوگا، یہ آنیسٹ ہوگا۔ لیکن ذات برادری ایک بہت بڑی لعنت ہے ہمارے ہاں۔ تو اس لیے بھائی میرے، یہ مشینیں نہیں، جب تک آپ آدمیوں کو انسان نہیں بناتے، ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انگلینڈ جو ہے وہ بیسیکلی تو مدر آف ڈیموکریسی یا فادر آف ڈیموکریسی، جو بھی آپ کہہ لیں، وہاں یہ مرحلہ وار آئی تھی۔ ایسے نہیں جیسے گورا ہم پہ تھوپ گیا اور ہم نے وہ دیکھے بغیر وہ نوالا نگل لیا اور ہضم نہیں ہو رہا۔ آپ کے ہاں بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ تو میں جانتا ہی ہوں۔ تو جب تک انسان لبریٹ نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ، مالی طور پہ، سماجی طور پہ، وہ اپنی رائے دے ہی نہیں سکتا۔ اس کی رائے کھوٹی ہوگی، اس میں خیانت، بددیانتی، کمزوری، خوف، یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ سو بہرحال میرا اوپینین ہے، ممکن ہے آپ کو پسند نہ آئے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین از اے ٹول۔ باقی اگر وہ اس طرح کی ننگی اگر دھاندلی کو نہیں کرتا کہ بیلٹ باکسز ہی اٹھا کے لے گئے اور وہ سارے بھر دیے، وہ سارا، یا ایجنٹس جو ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹس وغیرہ، میں نے تو کبھی ووٹ نہیں دیا، میں تو آئی ہیٹ اٹ۔
بیلٹ باکس میں سوائے جھوٹ کے اور منافقت کے اور گندگی کے ہوتا ہی نہیں. وہ جو بندہ لٹریٹ ہی نہیں ہے, جس کو سیاہ اور سفید کی تمیز نہیں, جس کو اچھے اور برے کا نہیں پتا, how can you ask him to decide the fate of a community or قوم؟ بہرحال لکھنا تو کسی اور موضوع پہ تھا, لیکن اخبار کی شاہ سرخی دیکھ کے طبیعت باغ باغ ہو گئی اور میں نے ارادہ تبدیل کر دیا, کیونکہ ہماری جنم جلی منحوس جمہوریت دنیا کے ہر موضوع سے زیادہ ڈھیٹ اور بے حیا ہے. یہ جان کر جی بہت خوش ہوا کہ اس بدترین مہنگائی میں بھی غیور اور باشعور لیکن بھوکا بے روزگار ووٹ صرف 2000 روپے میں دستیاب ہے. حالانکہ تکنیکی طور پہ دیکھیں تو 2000 روپیہ شاید 1000 کا بھی نہیں رہ گیا, بلکہ سچ پوچھیں تو عوامی زبان میں ٹکے ٹوکری ہو چکا ہے, اور اس ووٹ کے ساتھ ہونا بھی یہی کچھ چاہیے تھا, اور یہی کچھ ہوتا بھی رہے گا. تضادات اور دروغ گوئی ہماری خوراک ہے, ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ووٹ کی خرید و فروخت کے موجد میاں صاحب ووٹ کو عزت دینے کا شوشہ چھوڑتے کہ یہ تو خود ووٹ کی بے عزتی کی پیداوار ہیں. اور یہی وہ دھندا تھا جس نے کونسلر کا الیکشن ہارنے والے نواز شریف کو 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. باقی سب پہیلیاں اور کہانیاں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہی ووٹ شریف کی اصل قیمت اور اوقات ہے. 2000 روپے میں آج کل مٹھی بھر چلغوزے, ڈھنگ کے موزے, آئرن مور تمباکو کی 2 ڈبیاں, لنڈے کا کوٹ اور چند قیمے والے جمہوری نانوں کا حصول بھی مشکل ہے, لیکن رائے 2000 روپے میں خریدی جا سکتی ہے. کبھی اسی مسخرے ووٹ کی شان میں میں نے یہ شعر لکھا تھا, سرمایہ کیا رائے چرائی جا سکتی ہے, پانی میں بھی آگ لگائی جا سکتی ہے. گزشتہ 30 برسوں میں کم از کم 30 بار ہی میں اپنا یہ فیوریٹ جملہ مختلف کالموں میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جس کے پاؤں تلے زمین اپنی اور سر کے اوپر چھت اپنی نہیں, اس کی رائے یعنی ووٹ بھی اپنا نہیں ہو سکتا. آزادانہ رائے آزاد لوگوں کی ہوتی ہے, غلاموں کی نہیں. اور مت بھولو کہ غلاموں کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں, اور ہم جیسے معاشروں کا عام آدمی تہ در تہ غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. یہاں تک کہ ذات برادری بھی غلامی کی ہی ایک مکروہ ترین شکل ہے کہ یہ بدترین جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک پاجی اور خبیث الدہر شخص کو صرف اس لیے ووٹ دے دوں کہ اس کا تعلق میری برادری سے ہے. لیکن اس معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے. لاہور کے حلقہ NA 133 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پہ ووٹ خریدنے کا الزام لگایا. الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت کے ذمہ دار لوگوں کو گرفتار کیا جائے, اور فواد چودھری پوچھتے ہیں کہ کیا 2-2 ہزار میں ووٹ خریدنا ووٹ کو عزت دینا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ جمہوریت کی یہ ننگی تجارت عزت ہے یا بے عزتی یا ووٹ کی عصمت دری, لیکن حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ سچ یہی ہے کہ ووٹ سمیت یہ ساری کی ساری جمہوریت ہمیشہ برائے فروخت تھی, برائے فروخت ہے اور برائے فروخت رہے گی. یہی وجہ ہے کہ اس بلاوی سے مجھے شدید نفرت ہے. ممکن ہے کچھ دوستوں کو بلاوی کا مطلب سمجھ نہ آئے, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کال گرل کا اردو ترجمہ ہے. لیکن اس سے بھی کہیں اہم سوال یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے نوٹس کے نتیجے میں ذمہ داران کو گرفتار کیا جائے گا تو کیا صرف ضمیر یعنی ووٹ خریدنے والوں کو ہی گرفتار کیا جائے گا, یا بیچنے والوں کی پکڑ دھکڑ کا اہتمام بھی ہوگا؟ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ خریدنے اور بیچنے والا دونوں مجرم ہیں. ایسی صورت میں ووٹ بیچنے والوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرا ووٹ میری مرضی, تو جواب کیا ہوگا؟ خصوصاً اگر ووٹ بیچنے والی 2-3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی بیوہ ماں ہوئی اور اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے سرکاری اہلکاروں سے اور جمہوریت کے ماموں سے یہ کہا کہ حضور میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے اور میں نے یہ سوچ کر اپنا ووٹ بیچ دیا کہ ووٹ فروشی جسم فروشی سے بہرحال بہت بہتر ہے. اور یوں بھی
اس ملک میں ووٹ جس کو مرضی دے دو، نتیجہ تو ہمیشہ ایک سا ہی نکلتا ہے۔ تو حضور پھر کیا بنے گا؟ شہروں کے باسی نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں کہ مین اربن سینٹرز یعنی بڑے شہروں سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے جاتے ہیں، پسماندہ علاقوں کی طرف جاتے ہیں، ووٹ کی عزت دری اتنی ہی عام ہوتی جاتی ہے۔ جمہوریت کی بیبے یعنی برطانیہ میں یہ حرافہ مرحلہ وار آئی تھی، ایسے نہیں جیسے یہاں نازل ہو گئی۔ اور جب آئی تھی ہم تو آج بھی ان زمانوں سے بھی بہت پیچھے ہیں، لیکن آج ہمارے بیلٹ باکس تو جھوٹ سے بھر جاتے ہیں لیکن کھوپڑیاں ہماری خالی رہتی ہیں۔ کیسے دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں ہم کہ ہمارا مالیاتی نظام بھی 100% مغربی، سیاسی نظام بھی 100% نقل، اور کہلاتے ہیں اسلامی جمہوریہ۔ اسی لیے پھٹکار ہے، جب کوئی غیر سودی نظام کا ذکر کرتا ہے تو وہ مجھے جھوٹا اور فراڈیا لگتا ہے، کیونکہ ہماری پوری معیشت قرضوں کی مرہون منت، قرضوں پر سود یا ماکپ۔ تو یہ ڈرامہ یوں ہی ہے کہ کوئی کموڈ میں گلدستہ رکھ دے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں کچھ بھی اوریجنل نہیں، اسی طرح ہماری سوچیں بھی اوریجنل نہیں۔ اکثر لوگوں کے صرف جسم مرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی روحیں بھی مر جاتی ہیں۔ لفظوں کی قے ہے، اس ملک میں لفظوں کی قے ہے یا پیچش ہے۔ سیاسی نظام مغربی جمہوریت، مالیاتی نظام مغربی ڈالر کے گرد ناچ ناچ کر یار منانے کے چکر میں، مقبول ترین کھیل کرکٹ، معزز زبان انگریزی، فیوریٹ فوڈ یہ پزا، برگر، پاسٹے، چپس، نوڈلز۔ تعطیلات کے لیے کہاں جانا ہے؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا۔ کیا ووٹ کے لیے سب کافی نہیں؟ یا 2-4 ہزار چیزیں اور بھی گنواؤں؟ پھر بھی سود حرام اور باقی سب کچھ حلال ہے۔ میرا ووٹ میری مرضی، تیرا نوٹ تیری مرضی۔